رزق کے دروازے کھول دے۔ تین پسند ہیں عثمان غنی کی، کسوت العریان، اشباع الجیعان، ادھر دیکھو، وتلاوت القرآن، حضور میری پسند ہے عثمان کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو۔ آپ جتنے دوست بیٹھے ہو، میں دست بستہ، ادھر دیکھو، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، دست بستہ آپ کے دلوں پہ دستک دے کے، آپ کے دل کی کنڈی کھٹکھٹا کے، اگر میں آپ سے پوچھوں ملک صاحب، نواب صاحب، میر صاحب، آج کا دن، جمعرات کا دن جو گزرا ہے، آج کے دن آپ نے کتنی قرآن کی تلاوت کی؟ جواب دو۔ میں کسی سے پوچھوں، مجھے معاف کرنا، شرفاء بیٹھے ہیں، سنجیدہ چہرے بیٹھے ہیں، نورانی مکھڑے بیٹھے ہیں، نہ میں نے قرآن کی زیارت تلاوت کی ہو، نہ آپ نے قرآن کی زیارت اور تلاوت کی ہو، سنو، پھر شکوے کرتے ہو شاہ صاحب گھر گھر میں فساد ہے، شاہ صاحب اجڑ گئے، شاہ صاحب فصلیں برکت نہیں، شاہ صاحب قرضے چڑھ گئے۔ اللہ گواہ کر کے سید کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، آج تو قرآن کے قریب آ جا، قرآن کی زیارت کر، تلاوت کر۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، چھوٹی سی سورت، سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، 129 دفعہ مغرب کے بعد جو بندہ یقین سے پڑھے گا، اللہ ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کے سارے قرضے اتر جائیں۔ آؤ قرآن کو پڑھو۔ مفتی صاحب سے پوچھو سورہ واقعہ کے فضائل کیا ہے؟ 27واں پارہ ہے، سورہ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ آئے جو بندہ ایک مرتبہ، ادھر دیکھنا، ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو لوڑ دی تھوڑ نہیں دیندہ، جو چاہتا ہے میں خدا دے دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. عظمت قرآن پہ پھر کبھی سناؤں گا. اب آخری 5-7 منٹ میں شہادت سنو. 80 سال کا بوڑھا عثمان غنی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے. اچانک 40 باغی 40 دشمن مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آتے ہی ظالموں نے قرآن پڑھتے خطبہ پڑھتے قرآن کے قاری عثمان غنی پر پتھروں کی بارش کر دی. اتنے پتھر مارے عثمان غنی پتھروں کی وجہ سے لہو لہان خون خون ہو گئے. ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. مدینہ کے اکثر جوان پیدل حج کے لیے مکہ جا چکے تھے. تعداد مدینہ میں بقیہ تھوڑی رہ گئی. 40 خبیثوں نے جب ایک جوان کو پتھر مارے زخموں کی تاب نہ لا کے بے قابو ہو کے نڈھال ہو کے قاری قرآن عثمان غنی مصلی رسول پہ گر گئے. زخمی حال میں آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا. شام تک افاقہ نہ ہوا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 اور صحابہ کو لے کے مغرب کے بعد عثمان غنی کے گھر میں آئے اور فرمایا عثمان آپ امیر المومنین ہو, آپ خلیفۃ المسلمین ہو, آپ خلیفہ وقت ہو, آپ اجازت دے دو, آرڈر دے دو, ہمیں حکم دے دو, میں علی ذوالفقار حیدری تلوار میان سے نکالوں, ان 40 بدماشوں کا قیمہ بنا دوں, ان کی گردنیں اڑا دوں, انہیں نشان عبرت بنا دوں جنہوں نے خلیفۃ المسلمین پر اتنا ظلم کر دیا ہے. جوانوں سنو, بزرگوں سنو, میرے بچوں سنو. واہ عثمان غنی کے حوصلے کو سلام, عثمان غنی کے حلم کو سلام, عثمان غنی کی بردباری کو سلام, عثمان غنی کی برداشت کو سلام, عثمان غنی کے ظرف کو سلام. آپ نے زخمی حالت میں آنکھیں کھولی, علی شیر خدا کی نظروں میں نظریں ملائی. عثمان رو پڑے, فرمانے لگے علی اگر میں آپ کو اجازت دے دوں آپ ان کے سر قلم کر دو گے, لیکن تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو مدینے کی گلیاں وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں ہم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلتے تھے. عثمان یہ برداشت نہیں کرتا
کہ مدینے میں خون ریزی ہو جائے، مدینے کی گلیوں میں لاشیں تڑپ جائیں، مدینے کی گلیوں میں ظالموں کے سرتن سے جدا مدینے میں کر لیے جائیں۔ علی تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، جب میں سفید عمامہ پہن کے گزر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن مدینے میں فساد ہوگا اور سفید عمامے والا میرا عثمان حق پہ ہوگا۔ تجھے وہ بھی یاد ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، حضور نے فرمایا یہ شہید بیٹھا ہے، علی مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں جان دے سکتا ہوں، محمد کے مدینے میں خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، محمد عربی کے مدینے میں قتل عام برداشت نہیں کر سکتا ہوں، علی مجھے رہنے دو، میں جان دے دوں گا، مگر محمد کے مدینے کے احترام میں خلل ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ ظالم دندناتے پھرتے ہیں، ظالموں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ظالم بدمعاش کہنے لگے خبردار عثمان غنی گھر سے باہر نہ آئیں، عثمان غنی مسجد نبوی میں امامت نہ کرائیں، عثمان کے گھر پانی کی بوند کھانے کا لقمہ ہرگز نہ پہنچنے دیں گے۔ ظالموں نے پہرے لگا دیے، اللہ گواہ عثمان غنی کے گھر میں پینے کے پانی کی ایک بوند نہیں ہے، عثمان غنی کے گھر میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے۔ 8 ذوالقعدہ سے شب و روز ظلم چل پڑا، سلام ہے عثمان غنی کو، نہار منہ روزہ رکھتے تھے، نہار منہ افطار کرتے تھے، سارا دن روزہ ہوتا تھا، سارا دن سفید داڑھی والا 80 سال کا بوڑھا کھڑا ہو کے نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ گواہ، اللہ گواہ، یہ ظلم چلتا رہا، 40 دن تقریباً گزر گئے، ماہ ذوالحجہ کی 18 پھر جمعرات آ گئی، عثمان غنی جمعرات قرآن پڑھ رہے تھے، ذرا آنکھ لگی، اونگ آئی، عثمان غنی کو خواب میں محمد عربی کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان میرے روزے تک اطلاع پہنچ چکی ہے، ظالم مدینے میں دندناتے پھرتے ہیں، میرا عثمان کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے، عثمان 18 ذوالحجہ کل جمعہ تو روزہ رکھ لینا، میں محمد عربی جنت میں حوض کوثر پہ دسترخوان لگائے، عثمان غنی کے روزہ کے افطار کا انتظام میں محمد آپ کروں۔ عثمان غنی کی آنکھ کھلی، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گھر والی کو بلایا، نائلہ آؤ معاملہ حل ہو گیا ہے، میں آخری دن کا مہمان ہوں، روزہ یہاں ہو رہا ہے، افطار جنت میں ہوگا۔ پھر عثمان غنی ساری رات قرآن پڑھتے رہے، پھر جمعہ کا دن ہے، 18 ذوالحجہ ہے، نہار منہ روزہ رکھ لیا، فجر کی نماز تیمم کر کے پڑھ لی، نماز کے بعد عثمان غنی مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، ظالموں کو دیکھا، فرمایا تمہارا میرا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، تم نے 40 دن مجھے اس کنویں کے پانی کی ایک بوند نہیں پہنچنے دی، جو کنواں میں نے خرید کر کے راہ خدا میں وقف کیا تھا، تم نے مجھے 40 دن اس مسجد نبوی میں ایک نماز ادا نہیں کرنے دینا، جس مسجد نبوی کا حصہ دولت عثمانی سے میں نے خرید کر کے توسیع کرائی تھی،
فرمایا ظالمو سنو، میں عثمان غنی 34 برس میں کلمہ پڑھا تھا، یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں دیا تھا، آج میری عمر 80 سال ہے، اس ہاتھ کو میں نے کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا، اس ہاتھ کا میں نے احترام کیا ہے، یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں آیا تھا، اور میں ظالموں مجھے پہچانو۔ 34 سال کی عمر سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی عثمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی شراب نہیں پیا تھا، کبھی جوا نہیں کھیلا تھا، حضور کے قدموں میں آیا، آج تک میں پاک رہا ہوں۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، محمد پاک نے مجھے اپنی بیٹی بی بی رقیہ نکاح میں دی، مولا نے جب سنبھال لی، حضور نے دوسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم میرے نکاح میں دی، جب وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ باغیوں تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، محمد پاک نے فرمایا تھا اگر اللہ محمد کو 40 بیٹیاں دیتا، میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا، اس لیے کہ محمد سے بہتر دھرتی پہ سسر کوئی نہیں ہے، عثمان سے بہتر روئے زمین پہ داماد کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں قرآن کا قاری ہوں، ساری رات میں نوافل میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ظالموں الوداع ہو گئی، تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تمہارے لیے راہیں کھلی ہیں، کل اللہ کی عدالت میں میرا مقدمہ ہوگا، میں عثمان جان تو دے سکتا ہوں، محمد کے مدینے کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں پھر کمرے میں تشریف لائے، پہلا پارا قرآن پاک کھولا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تلاوت شروع کی۔ پہلا پارا جب مکمل ہو رہا تھا ان جملوں پہ پہنچے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ 80 سالہ بوڑھا پوری توجہ سے قرآن کی زیارت بھی کر رہا، تلاوت بھی کر رہا، پیچھے دیوار پار کر کے ایک باغی ظالم کمینہ اندر قاتل داخل ہوا، اس نے آتے ہی قرآن پڑھتے عثمان غنی کے سر پہ زور سے لوہے کی لٹھ ماری، وہ لوہا عثمان غنی کے دماغ میں اتر گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ آپ نے جلدی قرآن پاک کو اٹھانا چاہا، ایک اور ظالم نے آتے ہی برچھا مارا، بی بی سیدہ نائلہ زوجہ عثمان آگے بڑھی، فرمایا نہ مارو محمد پاک کے دورے داماد کو، نہ مارو حیا والے کو، نہ مارو بے قصور کو، نہ مارو قرآن کے قاری کو، نہ مارو۔ ظالم نے جب برچھا مارا، بی بی سیدہ نائلہ وار روکنے لگی، عورت ذات بی بی نائلہ کو برچھا لگا، 3 انگلیاں کٹ کے دور جا گری، چیخ نکلی، بی بی نائلہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ آنے والا برچھا عثمان غنی کے حلق میں لگا، خون کا فوارہ نکلا، خون عثمان قرآن پر جا پڑا۔ عثمان کے جسم سے نکلنے والا خون اللہ کے قرآن کے اورات کو رنگین کر گیا۔ سنو، آج بھی ترکی میں وہی قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے جس قرآن پر عثمان غنی کا خون بکھرا ہوا ہے۔ خون آلود قرآن پاک کو بڑی ہمت سے اٹھایا حضرت عثمان غنی نے، قرآن اونچی جگہ پہ رکھا، ظالم باغی اور آئے، تلوار چلائی، سرتن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
عثمان غنی شہید ہو گیا، مظلوم مدینہ عثمان ہے، شہید مدینہ عثمان ہے، ذوالنورین عثمان ہے، ذوالبشارتین عثمان ہے، ذوالہجرتین عثمان ہے، محمد عربی کا دوہرا داماد عثمان ہے، علم و حیا والا عثمان غنی، جود و سخا والا عثمان غنی، خوف خدا والا عثمان غنی، قرآن پڑھتا شہید ہو گیا۔ ظالموں نے یہاں تک بس نہ کی، باہر پہرا لگا دیا، ظالم دندناتے پھرتے ہیں، کہنے لگے عثمان کی لاش نہ اٹھانے دیں گے، میت نہ اٹھانے دیں گے، اور گھر کو لوٹ کے سارا ساز و سامان ظالم لے گئے۔ بی بی سیدہ نائلہ فرماتی ہے فرش زمین پہ عثمان کی لاش پڑی ہے، خون بکھرا ہوا ہے، میں چاہتی تھی کوئی کپڑا لاؤں آپ کے وجود اقدس پہ دے دوں، میں کمرے میں داخل ہوئی، کوئی ایک کپڑا ہمارے گھر میں موجود نہ تھا، بی بی نائلہ نے اپنا دوپٹہ اتارا، عثمان غنی پر دوپٹہ دے دیا، آپ سر پہ کوئی چیز رکھ کے بیٹھ گئی، تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ اللہ گواہ جمعہ کا دن تھا، اسی دن مسجد نبوی میں جمعہ ادا نہ ہوا، خطبہ نہ ہوا، نماز نہ ہو سکی، کوہرام مچ گیا، عثمان شہید ہو گیا، عثمان شہید ہو گیا، عثمان شہید ہو گیا۔ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اشک بار ہیں، ہفتے کی رات گزر گئی، اگلا دن آیا، بے گور و کفن لاش گھر میں پڑی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نائلہ فرماتی ہیں میں نے سوچا آج کوئی غم بانٹنے والا آیا ہوگا، میں نے دروازہ کھولا مگر آنے والا وہ کمینہ تھا جو قریب آیا، فلطم علی وجہ عثمان، اس کتے نے عثمان غنی کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا۔ بی بی نائلہ فرماتی ہے میری چیخیں نکل گئی، او خدا کے دشمنوں جو کل سے شہید ہو گیا ہے اس کی میت لاش کو تھپڑ کیوں مار رہے ہو؟ دوسری رات گزر گئی، اتوار کا دن آ گیا، ازواج مطہرات اشکبار تھی، جوانوں سنو، بزرگوں سنو، میرے بچوں سنو، میرے عزیزوں سنو، اتوار کے دن ام المومنین ہے، میری اماں ہے، آپ کی اماں ہے، مومنین و مومنات کی اماں ہے، سیدہ ام حبیبہ ہے، زوج رسول ہے، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ ام حبیبہ نے برقع بنایا، پردہ بنایا، زوج رسول گھر سے باہر نکل آئی، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کے میری ماں ام حبیبہ نے اعلان فرمایا ظالمو ہٹ جاؤ، 3 دن ہو گئے تم عثمان کی میت کیوں نہیں اٹھانے دے رہے؟ اگر آج رات تک تم نے عثمان کی میت نہ اٹھانے دی، ازواج مطہرات ہم باہر آئیں گی، عثمان کی میت کو ہم کندھا دیں گی۔ اللہ گواہ رات کی تاریکی ہے، کل 17 بندوں نے نماز جنازہ ادا کی، 4 بندے عثمان غنی کی میت کو لے جا رہے ہیں، جا کے جنت البقیع میں دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، عثمان غنی شہید مدینہ ہے،
عثمان غنی مظلوم مدینہ ہے، عثمان غنی امام مظلوم ہے۔ اللہ گواہ، ہر شہید کی شہادت کی گواہی زمین کا وہ حصہ دے گا جس خطے پہ شہید کا خون پڑا ہوگا۔ خدا گواہ، روز محشر عثمان غنی کی شہادت کی گواہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرآن آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت، میں نے آغاز میں کہا تھا، کوئی وبال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے ایک تحفہ۔ میرے سائیں تشریف لائے، نامور خطیب، ہر دل عزیز شخصیت، عالم باعمل، مجاہد اسلام، حضرت مولانا علامہ عبدالجبار صاحب۔ انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے، حیدری صاحب کا بیان اسی طرح سلسلہ رواں دواں رہے گا۔ آپ میرے حق میں دعا کریں گے۔ میں اس نہج پہ پہنچا ہوں صدمے کے حوالے سے کہ مزید مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا اور بالکل مناسب نہیں ہے۔ جب ایک نام پر خطیب تشریف لائے ہیں، ہر دل عزیز ہیں، میرے مہربان ہیں، میری قدر کرتے ہیں، میں ان کا دل و جان سے احترام کرتا ہوں۔ دوستو، مکدی مکائیے، میری ساری تقریر 1.25 گھنٹہ کی میری محنت کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ میرے بیان کو ہو چلا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ عثمان غنی حیا والے تھے، ہم حیا کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان غنی سخی تھے، ہم سخاوت کے علم بردار رہیں گے انشاءاللہ۔ عثمان غنی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم اس طریقے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سنو، عثمان غنی داڑھی والے پگڑی والے قرآن کے قاری تھے، ہم داڑھی والے پگڑی والے قرآن کے قاری بنیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ 2 منٹ میں سید ذوالقرنین